الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے بدریہ کی زبانی تلاوت سماعت فرمائی۔ آیت نمبر 5 سے لے کر اس کے آخری حصے کی طرف ہم بڑھے اور وہ آیت نمبر 11 تک ہے، یعنی 5 سے 11 تک کی آیات آپ نے تلاوت سماعت فرمائی۔ تو آئیے باقاعدہ طور پر آج کلاس کے جو بقیہ آیتیں رہ گئی تھی اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ ہے سورہ منافقون، جس میں آیت نمبر 4 پر ہم رک گئے تھے، جو آیت کا آخری ٹکڑا تھا کہ یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ تو الٹے پھرائے جانے میں کون سے وہ وجوہات ہیں، کون سے وہ اسباب اور ذرائع ہیں جس نے انسانوں کو الٹا راستے کی طرف گامزن کر دیا ہے، اور کون سے وہ رہزن چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو روڑے اٹکا کر، مجھے اور آپ کو اللہ کے راستے سے گھما کر اس جہنم کے راستے کی طرف گامزن کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں اور آپ اس دنیا میں گمراہی کے راستے کی پر چلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو وہ تمام تفصیلات ہم نے 2 کلاسز کے حساب سے ہم نے مختلف تفصیل کے ساتھ احادیث کریمہ کے ساتھ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ آج آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین مزید منافقین کے سلسلے میں سلسلہ جاری رکھتے ہوئے، کیونکہ اس سورہ ہی منافقون ہے تو منافقین یعنی منافقین کے سلسلے میں ہے، تو منافقین کون ہیں؟ جو مدینے میں رہنے والے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف چالوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی مختلف حرکات کو ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے، ان کی مختلف کارکردگیوں کو ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے۔ مختلف حرکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ یہ طریقہ تمہارے لیے بھی نقصان دہ ہے، انہوں نے یہ طریقہ کیا تھا تو ایسا طریقہ نہ اپناؤ، ورنہ تمہارے لیے بھی ویسی ہی ضرب پڑے گی جس طرح منافقین کے اوپر ضرب پڑ گئی تھی۔ تو آئیے مزید معلومات کے لیے منافقین کے ان قصوں کی طرف چلیں جہاں اس آیات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین کچھ اس طرح مخاطب ہوتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ کل ہم نے غرور و تکبر کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ غرور کیا ہے، تکبر کیا ہے، اور وہ جو انسانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے تو کس طرح سے نقصان پہنچاتا ہے، اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے احادیث کریمہ کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کی تھی۔ اسی بات کو یہاں پہ اللہ رب العالمین منافقین کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں جہاں پہ لوگ ان کے ساتھ بس رہے تھے، وقت کا رسول ان کے درمیان تھا، جب یہ مختلف طریقے کی حرکتیں کر جاتے تھے تو اس وقت ان کو کہا جاتا تھا کہ معافی مانگ لو، تکبر نہ کیا کرو، آگے بڑھ کر وقت کے رسول کے آگے سربہ سجود ہو جاؤ، ان کی اطاعت کرو۔ تو اس وقت ان کا یہ حال تھا۔ نمبر 1 یہ منہ کو پھیر لیتے تھے، نمبر 2 ٹال مٹول کرتے تھے، نمبر 3 وہ باقاعدہ طور پر علی اعلان کہتے تھے کہ کیا ہم بے وقوف ہیں جو ان کی باتیں سنیں، جو ہم سورہ بقرہ میں تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پہ کہا کرتے تھے کہ پیچھے سامنے کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پیچھے کہتے کہ کیا ہم بیوقوف ہیں جو آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اور چوتھا طریقہ ان کا کار یہ تھا کہ وہ مختلف شوشوں کے ذریعے سے مختلف چالیں چلتے تھے، چالیں چل کر اپنے غرور و تکبر کی مثال قائم کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ طریقہ کار تمہارے لیے جہنم میں جانے کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، یہ طریقہ کار تمہارے لیے جہنم میں جلنے کا راستہ بہم پہنچاتا ہے۔ یہی وہ طریقہ کار ہے جس کی بنا پر مغضوب کر دیے گئے وہ منافقین، تو تم ان راستے کی طرف چلنے کی کوشش نہ کرنا۔ پھر اس بات کو بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں پر بات کو سمجھنے کے لیے جو آیات ہمیں معلوم کرنے چاہیے وہ سورہ منافقون کی طرف اگر ہم چلیں گے تو اس کی تفصیل مجھے اور آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی تفصیلات یعنی منافقین نے کیا کیا تھا اور وہ کون سا طریقہ کار تھا اس کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں اللہ رب العالمین ان کی باقاعدہ طور پر تفصیل بتاتا ہے۔ پہلی اس میں جو آیت 80 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ تم خواہ
ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی دعوت کرو تو درخواست کرو تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دلایا کرتا۔ دوسری طرف آیت نمبر 84 اور 85 میں اس کی مزید معلومات کے ساتھ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ ان کی خبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق ہیں۔ ان دو جو ہے آیتوں کو جو جوڑا جائے تو ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر منافقین کی وہ مثال بتائی جس کے روح سے یہ تاریخ کے پنے مجھے اور آپ کو جو ہے آگاہ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی اس وقت کا منافقین کا سردار تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو ان کا جو بیٹا تھا جو مسلمان ہو گیا تھا وہ ہے حضرت عبداللہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے لوگوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ اپنا کوئی کرتا اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں دے دیجئے تاکہ جو ہے ہم اسے پہنا کر عبداللہ بن ابی کو جو ہے دفنائیں۔ اور ان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ ان کے حق میں دعا کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرم مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی جو ہے سوچ و بچار کے آپ نے اس کرتے کو جو ہے انہیں دے دیا، عطا کر دیا اور پھر ان کے لیے دعا بھی کی۔ اس کے بعد جب وہ انتقال ہو گیا تو دوسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 میں اشارہ کیا گیا ہے، تو اس وقت انہوں نے آ کر کہا کہ ان کے بیٹے نے کہ اس عبداللہ بن ابی کو جو ہے دفنایا جا رہا ہے تو آپ آئیے اس کی نماز جنازہ پڑھیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی نرم مزاج تھے، آپ ان کے لیے کرتا بھی عطا کر دیے، دعا بھی کیا اور پھر جو ہے وہاں پہ جا کر انہوں نے نماز جنازہ کے لیے تیاری بھی کی، نماز کے لیے جو ہے کھڑے ہونے والے تھے۔ اس درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویسے ہی غصے آور شخص تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پیش کیا کہ یہ کام جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ اس نے جو ہے کیا کیا ہے، وہ ہماری ہمیشہ جو ہے مخالفت کرتا رہا ہے، آپ یہ کام مت کریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روکا، کہا کہ کیا ہمارا یہ رویہ اچھا یہ ہو سکتا ہے، جب تک کہ مجھے کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہ آئے میں کام کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، اس وقت اللہ کی طرف سے ان آیات کا نزول ہوا، وہ آیات اور یہ آیات جو اس وقت ہم پڑھی جا رہی ہیں، تو اس وقت جو ہے یہ آیات کا نزول ہوا اور اس آیات کے نزول کے ساتھ ہی واضح طور پر احکامات منافقین ہمارے سامنے واضح کر دیے۔ کہا پہلی آیت کے روح سے اس میں بتایا گیا، کہا گیا کہ تم ان کے لیے کیا کرو، اگر یہ تمہارے پاس آئے معافی کی درخواست لے ہوئے اور ان کو تم 70 مرتبہ سے زیادہ معاف کر دینے کی درخواست کرے تو تمہیں ہرگز معاف نہیں کرنا چاہیے، پہلی چیز میں بتائی گئی۔ دوسرے کہا گیا کہ یہ فاسق لوگ ہیں۔ تیسرا کہا گیا کہ اگر جو ہے اگر یہ مر جائیں تو پھر جو ہے نماز جنازہ پڑھانے کی انہیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا، نافرمانی کی، اور پھر جو ہے یہ فاسق لوگ ہیں، واضح طور پہ انہیں بتایا گیا۔ اور اس آیت کے اندر جو ہے جو آیت ہے اس میں کہا گیا آیت نمبر 6 سورہ منافقون میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس آیت کی روح سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو باقاعدہ طور پہ بتایا کہ اگر کوئی شخص راہ خدا کی طرف اختلافات کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے آگے سر بسجود نہیں ہوتا، اس کے لیے جو ہے جتنی بھی مغفرت کی دعا کی جائے اس کے لیے کتنی ہی معافی نامے 70 مرتبہ سے زیادہ کہا گیا کہ اگر تم درخواست کرو تب بھی اللہ رب العالمین کسی کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ ان کے حق میں لازماً پکڑ ہوگی۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ ان کے لیے نماز جنازہ بھی نہ پڑھا کرو اور ان کے لیے دعا بھی نہ کیا کرو، یہ باقاعدہ طور پر اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ اب سوال آپ کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے تو آج بھی کیا جو ہے اس طرح کے دو رخ اختیار کرنے والے جو منافقین ہیں
ہیں کیا اب بھی مطلب جو ہے ان کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی؟ دماغ کے اس سوال کا مطلب جو ہے جواب یہ ہے کہ امت مسلمہ کی جب اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے اس وقت باقاعدہ طور پر اگر کوئی منافقت عروج پر آتی ہے اور باقاعدہ نظر آتی ہے اور وہ اختلافات پر اختلافات کر کے اسلامی حکومت کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح عبداللہ بن ابی کے سلسلے میں بڑی تفصیلات آئی، تو اس سلسلے میں کہا گیا کہ اگر ایسی صورت ہے تو وہ صورت میں مطلب یہ آیت ان کے لیے مطلب جو ہے چسپاں ہوتی ہے اور وہاں مطلب جو ہے نماز جنازہ نہ پڑھنے کی تاکید ہے۔ اب اس وقت اسلامی حکومت نہیں ہے، انسان مطلب جو ہے ہم نے پہلے مطلب جو ہے اس کی شروعات میں کہا تھا کہ ایک منافق اور ایک گنہگار میں کیا فرق ہے، ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا۔ دونوں کی مطلب جو ہے ایکٹیویٹیز ایک طرح کے نظر آتے ہیں، مگر ہم مطلب جو ہے ان میں فرق کرنے کے لیے اسلامی حکومت کا ہونا شرط اول ہے، ورنہ مطلب جو ہے ہم ان کو مطلب کیا نہیں کر سکتے، ہم ان کو چینج کر کے ان کے درمیان فرق کو محسوس نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ واضح طور پر اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی اور تم ان کے لیے دعا کرو یا نہ کرو یہ یکساں ہے، تمہیں مطلب جو ہے دعا کی درخواست نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر مطلب جو ہے یہ تو منافقین کا سلسلہ تھا، وہ عبداللہ بن ابی کا معاملہ تھا، وہ ایک بیٹی کی حیثیت سے کرتا پہنا کر جو خبر میں مطلب جو ہے اتاریں گے تو شاید مطلب اللہ رب العالمین نے معاف کر دے، اس محبت کے تقاضے کے تحت انہوں نے وہ کام کرنے کی کوشش کی تھی جو آج بھی مطلب جو ہے لوگوں کا مطلب جو ہے طریقہ کار رہا ہے کہ اگر کسی کا مطلب انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی ولی اللہ کی دی ہوئی چادر یا پھر مطلب جو ہے حج کو گئے ہوئے ہیں تو وہاں سے زمزم سے دھویا ہوا مطلب جو ہے ہمارا کفن یا پھر مطلب جو ہے لوگوں کی دعائیں یا پھر کوئی تسبیح یا پھر مطلب جو ہے کسی کا کپڑا یا پھر لا الہ الا اللہ کا لکھا ہوا ایک مطلب جو ہے کپڑا یا پھر کیا کہیں گے اسے، جو بھی اس طرح کی مطلب جو ہے ڈال کر اگر کسی کو مدفون کر دیا جاتا ہے تو لوگوں کا یہ تصور ہے کہ اس کے لیے آسانیاں ہوں گی اور اسے جنت ملے گی۔ اس آیت کی روح سے اس مطلب جو ہے خلاصے کو واضح طور پر ہمارے سامنے واضح کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر بے پناہ مطلب جو ہے غلطیاں کر رہا ہو، نافرمانیاں کر رہا ہو، روح گردانی کر رہا ہو، انکار کر رہا ہو، ٹال مٹول کر رہا ہو، آیات کریمہ یعنی احکام ہدایات اور نصیحتوں کو پسے پوچھ ڈال رہا ہو، اگر وہ قبر میں جانے کے لیے کسی کی مطلب جو ہے تھوڑی سی عرضی یعنی کسی کا کپڑا، کوئی کفن یا کوئی مطلب جو ہے بسم اللہ والی اگر تسبیح مطلب جو ہے اگر لے کے جائیں گے تو وہاں اس کے لیے مطلب خلاصہ مطلب جو ہے آسان ہو جائے گا۔ یہ اس آیت کے ذریعے سے واضح کر دیا گیا کہ یہ تمہاری بے وقوفی ہے، یہ تمہاری امیدیں غلط قسم کی ہیں، اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، کیونکہ واضح طور پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان کے لیے یکساں ہے، ہرگز اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ جس نے غلط کام کیا ہے اس کی لازماً پکڑ ہوگی، انصاف ہوگا اور اس سلسلے میں انہیں مطلب جو ہے پکڑ کر مطلب جو ہے کٹہرے میں لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اور ان کا مطلب جو ہے خلاصہ کیا جائے گا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ہم رکیں اور دیکھیں کہ وہ تو منافقین کے سلسلے میں تھا، مگر ہمارے سلسلے میں بھی کون کون سے ایسے مقامات ہیں جس کی دعا مطلب جو ہے قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پہ کہا گیا دعا کی مد میں، وہ تو منافقین کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ منافقین پوری زندگی نافرمانی کرتے رہے، فسق کرتے ہیں، اس وجہ سے تم دعا کرو تب بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسے اور کون کون سے کام ہیں جس کی بنا پر دعائیں آسمان پر پہنچتی نہیں ہیں، جبکہ انسان بار بار مطلب یہ کہتا رہتا ہے کہ ہم نے دعائیں کی مگر دعا مطلب ہماری قبول ہوتی ہی نہیں ہے، فلاں مطلب جو ہے فلاں فلاں کا کام ہو جاتا ہے ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہوتا ہے اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ کے ذریعے سے ہمارے سامنے وضاحت کی ہے۔ آئیے اس کو ٹھہر کر دیکھیں کہ کون کون سے ایسے مقامات اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی بنا پر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلی مطلب جو ہم نے دیکھی وہ ہے منافقین۔ منافقین اگر دور و رخ کے ساتھ اگر حرکتیں کرتے ہیں، فسق کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، نہ ان کی خود دعائیں قبول ہوں گی اور نہ ہی کوئی ان کے حق میں دعا کرے۔ ایک غائب دوسرے غائب کے حق میں جو اہم ترین مطلب جو ہے دعا ہے وہ دعا بھی ان کے حق میں
قبول نہیں ہوتی۔ اب مطلب جو ہے اس دعا کے سلسلے میں ایک مطلب حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کرے اور عطا فرمائے گا، اور جان لو گے اور یاد رکھو کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل دعا کے وقت اللہ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔ یعنی وہ دعا ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اوپر آزمائشوں کو مطلب ہٹا دے، ہم دعائیں تو بے شمار مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وضاحت سے فرمایا دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب آدمی کا دل اللہ سے غافل نہ ہو۔ اللہ سے غافل ہونا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا یہ ہے کہ آدمی اللہ کو بھلا دے، اس کے احکام کو بھلا دے، اس کی مطلب یاد کو بھلا دے، اور پھر مطلب جو ہے اس کے جہاں روکنے کی حدیں مطلب بیان کی گئی ہیں ان حدوں کو وہ پامال کرتا جائے، اسے یاد ہی نہ رہے مگر وہ مانگتا چلا جائے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العالمین ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے کبھی بھی آپ دعا کر رہے ہیں تو اپنے دل کا جائزہ لیجئے، وہی دعا بار بار جو میں کئی بار حدیث کریمہ کے روح سے آپ کو بتا چکی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موقع پر اپنے دل کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے اور دینی محفلوں میں بیٹھے ہوئے۔ اپنے دل کا جائزہ لو، اپنے پہلو میں دل نہ پاؤ تو اللہ سے جیتے جاگتے دل کی تمنا کیا کرو۔ یہ وہی تقاضا ہے جس کے لیے کہا گیا اگر جس کا دل غافل ہے تو پھر وہ دعا مطلب جو ہے غافل کی آسمان پر نہیں جائے گی، بے شمار دعائیں کرتے چلے جائیں وہ آسمان سے پلٹ کر واپس نیچے زمین پر آ کر ٹھہر جائے گی۔ دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانیوں اور تنگ دستیوں کے وقت اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے زمانے میں بھی دعا زیادہ کیا کرے۔ یعنی دعا مطلب جو ہے قبول ہونے کے لیے شرط دوسری رکھی گئی، دوسری نمبر 2 جو قبول نہیں ہوتی کہا گیا، ایسا نہیں کہ مصیبت جب پڑ گئی تب مانگنے کے لیے مطلب کھڑے ہو گئے، اور جب جیسے ہی مصیبت ٹل گئی آدمی مطلب جو ہے نہ اللہ کو یاد رکھا، نہ اس کے احکام کو یاد رکھا، نہ ان کی نعمتوں کو یاد رکھا، نہ اپنے مقصد کو یاد رکھا، نہ اپنی مطلب جو ہے آنے والی زندگی میں پوچھ کے سلسلے میں مطلب جو ہے غور و فکر نہیں کیا، تو پھر اللہ رب العالمین کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مطلب جو ہے جب بھی مصیبت آئے تو مانگنے کے لیے کھڑے ہو جائے تو اللہ رب العالمین ان کی دے دے۔ ویسے بھی اللہ رب العالمین کی حدیث مبارکہ کے منہ سے یہ بھی مطلب جو ہے ان کا اس کا پیار ہے کہ اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے تو ہم لوگوں کو وہ مطلب جو ہے وہ ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، زندگی کی سہولتیں بہم پہنچاتا ہے، مگر جہاں مجھے جس چیز کی ضرورت ہو، اگر پریشانیاں ہیں ہٹ جائیں، اگر تنگ دستیاں ہیں وہ مطلب ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے لازمی مطلب جو ہے اس حدیث کے مطابق ہمیں حکم دیا گیا کہ تمہیں خوشحالی میں بھی اسی طرح اللہ کے پاس مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان جب اللہ کے پاس مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین کو شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ بندہ مانگے اور میں اسے نہ دوں، تو اللہ رب العالمین 3 طریقوں سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 1 دعا وہ ہے کہ جو مانگا گیا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 اس پر آنے والی وباؤں بلاؤں کو مطلب جو ہے مصیبتوں اور آزمائشوں کو ٹال دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 مطلب جو ہے اگر دونوں چیزیں مطلب جو ہے اس کے لیے سود مند نہ ہو اور کچھ مطلب جو ہے پرابلم نہ ہو تو تیسری قسم یہ ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا کر رکھا جاتا ہے، اور جہاں ترازو میں معاملہ مطلب جو ہے گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے تو میدان حشر میں اس دعاؤں کے ذریعے سے اس پلڑے کو بھاری کر دیا جاتا ہے اور اسے جنت النعیم کی طرف گامزن کر دیا جاتا ہے۔ مگر یہاں پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تم دعا مانگتے ہو، مجھے شرم آتی ہے، میں دیتا ہوں، مگر اس کے لیے مطلب جو ہے جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ تمہیں مصیبت اگر پڑے تو تم ضرورت کے لیے میرے پاس ہی آتے ہو، مجھے معلوم ہے، مگر تمہیں خوشحالی میں بھی اسی کثرت کے ساتھ مجھے سے رابطے میں رہنا ہوگا، تو تبھی کہے جا کر مطلب جو ہے ہم کیا ہو سکتے ہیں، آپ کی دعا کو قبول کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مطلب دعاؤں کے سلسلے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری دعائیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی مگر وہ قبول نہیں ہوئی۔ کہا گیا کہ بندہ مطلب جو ہے جب دعا کرے گا اطمینان اور سکون اور بھروسہ اور صبر اور برداشت کے ساتھ مطلب جو ہے اس کے پاس عرضی کو رکھ کر مطلب سکون کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ جانچے گا، پرکھے گا، اور پھر مطلب جو ہے اس پر کب مطلب ضرورت ہے وہ حکمتانہ انداز کے ساتھ مطلب اس پرابلم کو حل کر دے گا۔ اگر آدمی
آدمی جلد بازی کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں عرضی دوں اور اللہ رب العالمین فوراً اسے پاس کر دے، اور میں پیش کر دوں اللہ رب العالمین میرے اوپر سے بلاؤں کو مطلب ہٹا دے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ مطلب تمہارے انڈر میں ہے تو ایسے مطلب جو ہے اگر تمہاری جلد بازی ہوتی ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی دعائیں بھی مطلب جو ہے کیا نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، آسمان پہ نہیں جاتی، کتنی بھی دعا کر لو تمہاری مطلب جو ہے آسمان پہ چڑھتی نہیں اور قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ پھر مطلب جو ہے جو دعا اور قبول کیا نہیں ہوتی، اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک ایسے شخص کا جو ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا، کہا کہ جو طویل سفر کر کے کسی مقدس مقام پر ایسی حالت میں جاتا ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہیں اور جسم کپڑوں پر گرد آلود ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اور یہ حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، اور حرام کھانے سے ہی اس کا نشو نما ہوا ہے، تو اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کہا گیا کہ ایک آدمی مطلب جو ہے لمبا سفر کر رہا ہے اور وہاں مطلب اسے وہ ضرورت ہے، وہاں پر وہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جبکہ اس کا یہ حال ہے کہ وہ روح گردانی کرتے ہوئے یعنی اللہ کی نافرمانی اس حد تک کرتا ہے کہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام پر پلا بڑا ہے، اور اسی حرام پر پلے بڑے ہوئے جسم کے ساتھ وہ اللہ کے آگے مطلب جو ہے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مطلب جو ہے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے لیے سب سے اول شے ہے کہ اپنے آپ کے اس حرام مال کے آنے کے راستوں کو روک دیا جائے، اس کی طرف جانے والے قدموں کو بند کر دیا جائے۔ نمبر 3 کہ مطلب جو ہے جو رزق آ رہا ہے اس رزق کو مطلب جو ہے جسم میں جانے سے بند کر دیا جائے، تو تب کہیں جا کر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ورنہ تو دعائیں مطلب جو ہے قبول نہیں ہوتی۔ آخری حصے کی طرف چلے اسی دعاؤں کے سلسلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی موت کی تمنا نہ کرے، نہ جلدی موت آنے کے لیے اللہ سے دعا کرے، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اور اللہ کی رضا و رحمت حاصل کرنے والا کوئی عمل بندہ نہیں کر سکے گا۔ جو عمل بھی وہ کیا جا سکتا ہے جیتے جی ہی کیا جا سکتا ہے، اور بندہ مومن کی عمر تو اس کے لیے خیر ہی میں اضافہ اور ترقی کا باعث ہے، اس لیے موت کی تمنا کہ دعا کرنا غلطی ہے، یہ قبول نہیں ہوتی۔ یعنی واضح طور پر مطلب جو ہے آخری شے بتائی گئی کہ جو دعاؤں کے قبول مطلب جو ہے نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے مرنے کی دعا کرے، جو ہمیشہ مطلب جو ہے عورتیں جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی مطلب جو ہے بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے یا کوئی دکھ پہنچتا ہے، تو ہمیشہ مطلب جو ہے جو دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مجھے موت کیوں نہیں آتی، کیوں میں اٹھ کر چلی نہیں جاتی، فلاں مطلب جو ہے مجھے اللہ کیوں نہیں اٹھا لیتا، فلاں مطلب جو ہے اس طرح کر کے ایموشنلی بلیک میلنگ کرنے کی جو کوششوں کے نتیجے میں دعا کی جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ایسا نہ لے کہ ہاں یہ دعا قبول نہیں ہوتی اس وجہ سے مطلب جو ہے ایسا بولنا ہم شروع کر دیں گے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم مطلب جو ہے دعائیں کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر مطلب جو ہے بولا کرو، کہیں تمہارے حق میں مطلب قبول کر لی جائے اور اسے مطلب جو ہے تمہیں کھینچ لیا جائے یا مصیبت تمہارے اوپر عائد کر دی جائے تو اس وقت تم کچھ بھی نہ کر پاؤ گے۔ تو اسی وجہ سے دعا کرنے سے پہلے، کچھ بولنے سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، اور زبان کو ہمیشہ عقل سامنے اور زبان کو پیچھے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ عقل مندی کی مثالیں ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین ان احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو سلیقہ سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ منافقین کا وطرہ ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ مطلب جو ہے پوری زندگی اپنی مطلب جو ہے اللہ کے نافرمانی میں گزارتے ہیں، اب نافرمانی مطلب عروج پہ پہنچتی ہے تو تب کہیں جا کر کرتا یا پھر کسی چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو مطلب بچانے کی کوشش، یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف کہا گیا کہ اگر وہ دعائیں کرتے ہیں تب بھی مطلب جو ہے قبول نہیں کی جائیں گی، وقت کا رسول بھی دعا کرے تب بھی اس کے حق میں قبولیت نہیں ہے۔ اور پھر مطلب جو ہے امت مسلمہ کو مطلب جو ہے ترغیب دلائے گی کہ تمہارے بھی ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہم نے احادیث کریمہ کے روح سے دیکھا کہ یہ وہ سارے کام ہیں جس کی روح سے اگر دعائیں کی جائیں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب آئیے
مزید آگے بڑھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی آیات کی طرف ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 7 کی طرف۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو یہ عزت والا ہے اور وہ ذلیل کو وہاں سے باہر نکال کرے گا، باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اللہ کے رسول اور منافق مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافقین جانتے نہیں ہیں۔ ان کی آخری مطلب جو ہے چیز اس سورے کے اندر بتائی گئی کہ ان کے جو طریقہ کار ان کی زندگیوں کے اندر ہے، تو آئیے اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مطلب جو ہے کیا مطلب جو ہے طریقہ کار اپنایا، جو اس آیت کی روح سے مجھے اور آپ کو تفصیل بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس آیت کی روح سے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ کون سا واقعہ ہے؟ واقعے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے غزوہ کے لیے نکلے تھے۔ اس غزوے کے تعلق سے کچھ اختلافات مطلب پائے جاتے ہیں۔ ایک کس میں کہا گیا یہ غزوہ تبوک کا قصہ ہے، کسی میں کہا گیا غزوہ مطلق کے سلسلے میں یہ مطلب جو ہے واقعہ ہے، اور کسی میں مطلب جو ہے کوئی مہم مطلب تھی، اور وہ کون سی تھی اس کی طرف مطلب جو ہے کچھ شک ہے، تو اس سلسلے میں مطلب ہمیں تفصیلات اسی مطلب حد تک ملتی ہے۔ بہرحال وہ کوئی بھی مطلب ہو، اگر تفصیلات مطلب جوڑ کر دیکھا جائے تو ہمیں جو معلوم ہوتا ہے وہ بنی مطلب جو ہے غزوہ مطلق کے سلسلے میں اس کی طرف زیادہ جھکاؤ ملتا ہے، تو اس کی تفصیلات کچھ اس طرح اس واقعے کے سلسلے میں آتی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہاں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی مطلق کی طرف مطلب گئے، اور وہاں پر مطلب جو ہے شکست دے کر جب واپس مطلب جو ہے لوٹنے لگے تو وہاں پر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور وہ جو پڑاؤ تھا وہاں پر ایک بستی تھی، اور بستی تھی مرسی نامی۔ تو اس مرسی نامی مطلب جو ہے وہاں ایک کنواں تھا، وہ کنویں پہ رہنے والی ایک بستی تھی۔ اس بستی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رک گئے تھے، اور مطلب جو ہے فوج کو بھی وہاں پہ آرام کے لیے ان کو روکا گیا تھا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر مطلب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مطلب ایک غلام تھے جو گھوڑے کو مطلب جو ہے ساتھ لے کے چلتے تھے، اسے چارہ وارہ ڈالا کرتے تھے۔ ان کے سلسلے میں مطلب جو ہے نام آتا ہے جہلہ بن مسعود۔ یہ مطلب جو ہے ایک صحابی تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جو ہے مدد کیا کرتے تھے، ان کے غلام تھے۔ اور دوسرا مطلب جو ہے ایک انصار مطلب جو ہے ایک صحابی ہے جن کے سلسلے میں آتا ہے سنین بن دبرہ بالجہمی، مطلب جو ہے یہ نام ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ دونوں مطلب جو ہے وہاں پانی کے سلسلے میں کنویں پہ گئے، اور وہاں کنویں پہ کھڑے ہو کے دونوں کے درمیان پانی کے نام پہ کچھ مطلب جو ہے جھگڑا ہو گیا۔ اور جب جھگڑا ہو گیا تو جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ دونوں ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ جب ہاتھا پائی پر اتر آئے تو اس وقت مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے، جو جہجہ جو تھے، وہ جہجہ بن مطلب مسعود، انہوں نے مطلب جو ہے کھینچ کر مطلب جو ہے ان سامنے والے انصاری صحابی کو زور سے لات مار دی، یعنی پیر سے مطلب دھکا دیا۔ وہ اس وقت کے دور میں اس طرح کا لات مطلب جو ہے پیر سے دھکا دینا، لات مارنا، اس طرح مطلب جو ہے بہت زیادہ ذلت والا مطلب جو ہے وہ حرکت تصور کیا جاتا تھا۔ جیسے ہی ہاتھا پائی کے درمیان میں یہ حرکت سامنے آئی تو اس وقت انہوں نے مطلب جو ہے جو انصاری صحابی تھے، انہوں نے برہ بالجہمی جو تھے، انہوں نے پکار کر انصار کے مطلب جو ہے اپنے دوستوں کو، انصار کو باقاعدہ طور پر پکارنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے پکارا تو پھر مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو مطلب غلام تھے، انہوں نے وہاں مہاجرین کو مطلب جو ہے آواز دینے کی کوشش کی۔ اسی وقت وہاں انہی کے درمیان مطلب جو ہے عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا۔ وہ ہمیشہ مطلب جو ہے تاک کر جو معاملے کو ایسا کوئی ہے جس میں فتنہ رونما ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ تاکتا رہتا تھا، اور ہمیشہ مطلب جو ہے الرٹ اس سلسلے میں تجسس مطلب جو ہے ہمیشہ رہتا تھا۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ دونوں مہاجر اور انصار کے دونوں لوگ لڑ رہے ہیں، اور دونوں نے مطلب جو ہے آپس میں اپنے اپنے قبیلوں کو پکار لیا ہے، تو جیسے ہی پکارا گیا اس وقت مطلب جو ہے اس نے ہوا دینے کے لیے حضرت عبداللہ بن ابی نے مطلب جو ہے وہاں پہ مطلب جو ہے اپنا فتنہ پرور مطلب جو ہے قدم ڈال دیا، اور اس نے باقاعدہ طور پر وہاں پہ انصار اور مہاجرین کو باقاعدہ طور پہ پکارا کہ دیکھو تو صحیح، جاؤ مطلب جو ہے معاملے کو طے کرنے کی کوشش کرو، دیکھو تو صحیح یہ مطلب جو ہے تمہارے لیے کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت جیسے ہی مطلب جو ہے پکارا گیا اس آواز کو، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مطلب جو ہے
حجرے میں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھاگے بھاگے باہر آئے اور پوچھا کہ کون سی آواز ہے, کون سی مطلب جو ہے پکار ہے جو مطلب جو ہے کفر کی مطلب جو ہے پکار کس نے لگائی ہے. کیونکہ یہاں پہ کفر کیا ہے, یہ ہے کہ امت مسلمہ جب بھی مطلب جو ہے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں وہ ہم سب مطلب جو ہے امت مسلمہ کے نام سے کرتے ہیں کہ میں, میرا قبیلہ, میری مطلب میرا خاندان یا میرا نام, میری شخصیت کے نیچے آنے والی, ایسی کوئی چیز کی پکار مطلب مسلمان نہیں لگاتا, بلکہ مسلمان لگاتا ہے تو سارے مسلمانوں کو, جیسے کہ حدیث شریف میں آئے کہ جسم کی مانند مطلب جو ہے مسلمان ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم کرا اٹھتا ہے. بالکل اسی مانند میں امت مسلمانوں کو جہاں کہیں تکلیف کسی کو ہو جاتی ہے, دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو, ساری امت مسلمہ اس کی آواز پر مطلب لبیک کہتے ہوئے اب اٹھیں گے اور اس کو مطلب جو ہے ہم ساتھ دینے کی کوشش کریں گے. یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا, کہا کہ کون سی مطلب جو ہے جہالت کی پکار ہے جو مطلب جو ہے پکاری جا رہی ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مطلب گئے اور وہاں پر مطلب جو ہے انہوں نے اس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جاؤ, اور فوراً اب ہماری فوج مطلب وہاں سے روانہ ہو جائے گی. اسی درمیان میں عبداللہ بن ابی جو آواز لگا کر پکار رہا تھا اور چلا رہا تھا, اس وقت اس نے مطلب جو ہے جو پکار لگا کر کہا تھا کہ دیکھو تو صحیح, جس کو تم نے پالا اور جس کو تم نے پوسا اور جس کو تم نے مطلب جو ہے پروان چڑھایا, یعنی مہاجرین تھے جو اپنا گھر بار, مال, اولاد, بچے, رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کر آئے ہوئے تھے. کہا کہ جس کو مطلب جو ہے تم نے پالا, پوسا, سب کچھ کیا اور وہی تمہارے لیے موٹا ہٹا کٹا ہو کر تمہیں ہی پھاڑ کھانے کی کوشش کر رہا ہے اور تمہیں ہی نوچنے کی کوشش کر رہا ہے. ذرا تو مطلب جو ہے یہاں جو اس آیت میں کہا گیا کہ ان کے اوپر خرچ نہ کرو والا معاملہ جو ہے, اس میں کہا گیا کہ ان کے اوپر تم خرچ جو کر رہے ہو یہ تمہارے ہی لیے شہر بن کر سامنے آ رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو نکال کر باہر کر دو. تمہیں جو خرچ کر رہے ہو وہ خرچ کرنا بند کر دو, تو پھر ان کو عقل آئے گی اور تمیز آئے گی. جب باہر ڈالیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی یہ مہاجرین تمہارے اوپر ہی مطلب زور لگا رہے ہیں. اسی کے بیچ میں اس نے جو کام کیا وہ مطلب الفاظ اس کے یہ تھے کہ ہم مطلب جو ہے عزت والے ان ذلیل لوگوں کو باہر نکال کر پھینک دیں گے تو تب ان کو پتا چلے گا. یہ الفاظ وہ جب کہہ رہا تھا وہاں پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ, وہ وہاں چھوٹی عمر کے تھے, وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے اس بات کو سنا, سن کر جو ہے وہ واپس آئے اور انہوں نے وہاں پہ اپنے چچا سے اس کا تذکرہ کیا. جب چچا سے تذکرہ کیا تو اس وقت چچا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کیونکہ چھوٹے تھے اس وجہ سے انہیں بلا کے پوچھا اور کہا کہ تمہیں غلط تو نہیں سنا ہے, کہیں تم مطلب جو ہے میری محبت میں مطلب جو ہے کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہے ہو. اس وقت انہوں نے مطلب جو ہے بار بار حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے رہے اللہ کے رسول میں نے سچی بات کہی ہے. اس نے یہی بات مطلب جو ہے کہی ہے کہ ہم ذلیل لوگ مطلب جو ہے ہم باعزت لوگ اس ذلیل کو باہر نکال پھینکیں گے. اس طرح کے الفاظ اس نے کہے ہیں. تو اس وقت مطلب جو ہے یہ بات آنن فانن مطلب جو ہے پھیل گئی. اس وقت جو بڑے جو صحابہ کرام تھے وہ مطلب جو ہے جمع ہو گئے اور تمام بزرگان صحابہ کرام نے باقاعدہ طور پہ مطلب جو ہے کہا کہ یہ تو بچہ ہے, کچھ بات سنی ہوگی اور کچھ بات کہہ رہا ہوگا, اس وجہ سے ہم اس کی بات معتبر نہیں مان سکتے. اس وجہ سے اس کو بلائیے, پوچھتے ہیں. اس کو کس کو عبداللہ بن ابی کو بلایا گیا اور وہاں ان کو پوچھا گیا تو عبداللہ بن ابی کی وہی خصلت جو پہلے ہم آیات کے مطلب جو ہے سورہ منافقون کی ابتدا میں کر چکے ہیں کہ وہ قسمیں کھا کر جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں. بالکل اسی مصداق میں اس نے جو طریقہ کار اور جو وطرہ اپنایا وہ یہی ہے کہ اس نے آ کر باقاعدہ طور پہ کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بچہ ہے, اس نے کیا کہا ہے, ہمارے درمیان جھگڑا ڈالنے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں ایسی بات کیوں کہوں گا, میں نے تو ایسی بات کہی ہی نہیں ہے. اس نے مطلب جو ہے ہاتھ اٹھا لیا. اس کے نتیجے میں سارے لوگ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ مطلب جو ہے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی اور شرمساری محسوس ہوئی اور تذلیل محسوس ہوئی کہ میں سچ بات کہہ رہا تھا مگر وہ جھوٹ کہہ کر مطلب جو ہے کیا کر رہا ہے, اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ مطلب جو ہے کیا کہیں شرمندگی کی وجہ سے مطلب جو ہے ڈر گئے اور مطلب جو ہے رونے لگے اور مطلب جو ہے چھپ کر انہوں نے وہاں پہ مطلب اپنے آپ کو چھپا لیا تھا. اسی درمیان میں یہ قافلے کو چلایا گیا
اور قافلہ مطلب جو ہے چل چل کر ایک جگہ مطلب جو ہے اتنا کہ وہ لگاتار 30 گھنٹے تک ان کو چلایا گیا. جب چلایا گیا تو اتنے تھک گئے کہ ایک جگہ جہاں پہ رکے تو وہاں پر مطلب پڑھتے ہی سو گئے. یہ مطلب طریقہ کار جب اپنایا گیا تو اس وقت وجہ کیا پوچھی گئی تو صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگ مطلب جو ہے جہاں خالی دماغ کے ساتھ رک بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے کیا ہوگا, اس کو مطلب جو ہے عروج پہنچے گا اور یہ واقعے کے روح سے اس میں جھگڑا شروع ہو جائے گا. اسی وجہ سے یہ طریقہ اپنایا گیا کہ ان کو تھکا دو اور جب وہ مطلب جو ہے تھک کے سو جائیں گے تو وہ اپنے معاملے کو بھول جائیں گے. اسی درمیان میں ہوا کیا, ہوا یہ کہ آسمان کی طرف سے اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کا نزول ہوا. وہ یہی آیات ہیں جو ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 7 کی روح سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اس آیات کا نزول ہوا تو باقاعدہ طور پر کھل کر سامنے آیا کہ حضرت زید مطلب جو بیان کر رہے تھے وہ بالکل سچ تھا. یہ جھوٹ بولتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر جو کام کیا وہ یہی غلط کاری تھی کہ یہ اس نے کہا ہے اور یہ بالکل سچ ہے. جیسے ہی مطلب یہ بات معلوم ہوئی تو سارے کے سارے لوگ عبداللہ بن ابی کو مطلب جو ہے نفرت کی نظر سے, تذلیل کی نظر سے دیکھنے لگ گئے اور راستے میں مختلف طریقے سے وہ مطلب جو ہے چلتا ہوا مدینے کی طرف پہنچ گیا. جب مدینے کی طرف پہنچا تو اس وقت واقعے کی شروع سے بتایا جاتا ہے کہ اس کا اپنا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور اس نے تلوار تان کر مطلب جو ہے باپ کے مطلب جو ہے گردن پر تلوار رکھی اور باقاعدہ طور پر اعلان کیا, اب بتا کہ عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے. اگر تو اپنے آپ کو ذلیل مطلب تصور کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی نہیں مانگے گا اور یہ اعلان نہیں کرے گا کہ عزت والا وقت کا رسول ہے اور ذلیل میں ہوں, تب تک تجھے مطلب جو ہے کہاں نہیں آنے دوں گا, یہاں مطلب جو ہے مدینے میں داخلے کا موقع نہیں دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جو ہے پاس یہ معاملہ پیش کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مطلب جو ہے سنا اور اس وقت مطلب جو ہے انہیں کہا کہ باپ کو آنے کی اجازت دو, انہیں مطلب جو ہے چھوڑ دو. اس وقت اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب بات معلوم ہوئی تھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار پکار کر کہہ رہے تھے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے, میں اس کا گردن مطلب جو ہے اڑا کر رکھ دیتا ہوں کہ میں اسے بتاتا ہوں کہ ذلیل کون ہے اور عزت والا کون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت روکا تھا, اگر تم مطلب جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرو گے اور گردن اڑا دو گے, بے شک مطلب جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, نافرمانی اور منافقت کر رہا ہے اور وہ گندی حرکتیں سرکشی اور فتنہ مطلب ڈال رہا ہے. مگر اس کے باوجود اس وقت پھیلاؤ گے تو لوگوں میں عوام میں بات پھیلے گی کہ لوگ مطلب جو ہے اپنے اوپر ہی ایک بچے کی بے بھروسہ بات پر مطلب جو ہے وہ مطلب کیا کر رہے ہیں, اس طرح کا ہنگامہ کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں لوگ مطلب گروہوں میں بڑھ جائیں گے, اس وجہ سے نہ کرو. اور جب مطلب معاملہ مدینے کے قریب پیش آیا کہ بیٹے نے خود تلوار رکھ کر باپ کے سلسلے میں کہا کہ تو مطلب ذلیل ہے اور وقت کا رسول مطلب جو ہے عزت والا ہے, اور سارے لوگ اس کا مطلب حامی بنتے رہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کے فرمایا یہ ہے وہ حکمت. اب مطلب جو ہے تم اس کو قتل کرنا چاہو تب بھی مطلب جو ہے اسے قتل کرنے سے سارے لوگ تمہارے حامی رہیں گے اور کوئی بھی مطلب جو ہے مخالفت نہیں کرے گا, بلکہ ایک گروہ اور ایک اتحاد کی شکل میں متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. ورنہ اگر اس وقت کرتے تو ہمارے لیے تذلیل ہوتی. مگر ہوا یہ کہ وہاں سے واپس آئے اور واپس آنے کے تھوڑے دن کے بعد ہی مطلب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا, اور وہ انتقال کے بعد مطلب جو ہے ان کے بیٹے نے مطلب جو ہے وہ کرتا مانگا تھا اور دعا کی درخواست کی تھی اور مطلب جو ہے انہیں نماز جنازہ پڑھانے کی تلقین کی تھی. تو اسی کے نتیجے میں یہ آیات کا نزول لگاتار ہوا. کہا کہ ان کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کرو, ان کے لیے کوئی مطلب جو ہے دعا قبول نہیں ہوگی, کیونکہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافقین سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب جو ہے مدینہ واپس جائیں گے تو عزت والا ہے اور وہ ذلیل کو باہر نکالے گا. یہ وہی اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو عزت والا تصور کیا تھا اور وقت کے رسول کو ذلیل مطلب جو ہے تصور کر رہے تھے, جبکہ اللہ رب العالمین کسی کی تذلیل کرنا چاہے تو منٹوں کے اندر اس کی عزت کو مطلب جو ہے پامال کر دیا جاتا ہے, اس کو اچھال کر رکھ دیا جاتا ہے اور اسے نظروں سے گرا کر رکھ دیتا ہے. اسی کی تفصیل مطلب جو ہے اس آگے کی آیت کے اینڈنگ میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حالانکہ عزت تو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین کے لیے ہے. عزت کیا ہے, ایک مرتبہ ہے. عزت کیا ہے, ایک تعظیم ہے. عزت کیا ہے, ایک مطلب وہ مقام ہے جو انسانوں کے دلوں اور آنکھوں کے اوپر کسی کا پیدا ہو جاتا ہے. کہا گیا کہ یہ عزت دینا
دینا، یہ شہرت دینا، کسی کی آنکھوں کے اور دلوں میں بٹھا دینا، یہ مطلب جو ہے نمبر 1 مطلب جو ہے کسی کا حق ہے تو وہ اللہ کا ہے، نمبر 2 ہے تو اس کے رسول کا ہے، نمبر 3 ہے تو وہ مومنین کا ہے جو اللہ کے راستے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تقویٰ کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اپنے اعمال مطلب جو ہے اس نیک مطلب اس کے ساتھ اپنے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم عزت و تکریم دیا کرتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں وہی حدیث جو بار بار میں آپ کو سنا چکی ہوں، وہی ہے کہ جب بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے تو آسمان پہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں اس سے اللہ محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور جب وہ مطلب جو ہے اعلان کرتے ہیں تو سارے فرشتے مطلب جو ہے کہتے ہیں کہ ہم بھی اس سے محبت کریں گے، اور وہ اس زمین کے اندر جتنے نباتات ہیں، جتنے جمادات ہیں، جتنے انسان ہیں، ان سب کو مطلب جو ہے ڈال دیتے ہیں۔ کہا گیا کہ جمادات اور نباتات کو مطلب جو ہے حکم دیا جاتا ہے اور وہ مطلب جو ہے وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب جو ہے جو انسان ہے ان کے دلوں میں اس کے سلسلے میں محبت خود بخود ڈال دی جاتی ہے، اور لوگ خود بخود اس کی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اسے تکریم کرتے ہیں، اور اس کے آگے اس کی بات سنتے ہیں، اور پھر اس کا مطلب جو ہے مقام ان کے دل کے اندر مطلب پائبست ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہے عزت، مگر تم مطلب جو ہے اپنے جبر کے بل بوتے پہ، اپنی چالوں کے بل بوتے پہ، اپنے حرکات کے بل بوتے پہ، اپنے دھوکے کے بل بوتے پہ اگر تم عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یقین رکھو کہ اللہ رب العالمین عزت کے حقدار صرف مطلب جو ہے اللہ، رسول اور مومنین ہیں، تم اس کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر یہ منافقین جانتے نہیں ہیں۔ واضح طور پہ فرمایا کہ منافقین یعنی دو رخہ اختیار کرنے والے پن یہ لوگ مطلب جو ہے جانتے نہیں ہیں، انہیں معلومات نہیں ہے۔ اگر یہ معلومات ہوتے تو وہ طریقہ اپناتے جس کی روح سے انہیں عزت و تکریم مل سکتی تھی، ان کو جاننا نہیں ہے، نہ مطلب اس کے سلسلے میں معلومات ہیں، اس وجہ سے وہ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں۔ اس راہ کے واقعے کے روح سے منافقین کی یہ تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اس کے بعد والی آیت کی طرف اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کے خلاصے کے بعد آیت کے اختتام پر امت مسلمہ کو ساری مطلب منافقت کی مختلف حرکات سامنے رکھتا ہے۔ اب تک اس نے تمام تفصیلات رکھی، اس کے بعد انسانوں کو، امت مسلمہ کو نصیحت کرتا ہے۔ نصیحت کا انداز بیان کیا گیا، کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ پھر کہا گیا کہ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ 2 باتیں کہی گئی، کہا گیا کہ دنیا کے اندر انسانوں کو تباہ و برباد کرنے والی اگر کوئی چیزیں ہیں تو کہا گیا کہ تمام منافقین اسی کے پیچھے لگے رہے اور تباہ و برباد ہو گئے، اور ان میں کہا گیا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں مطلب جو ہے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، اور یہی تمہارے لیے بڑا مطلب جو ہے کیا رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، اور جس کے نتیجے میں تم خسارے میں پڑ جاتے ہو۔ خسارہ کہتے ہیں نقصان، اور نقصان اس دنیا کا نہیں ہے، نقصان وہ عظیم نقصان ہے کہ جب اللہ کے پاس انسان تنے تنہا حاضر ہو جائے اور وہاں اس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے، اور وہاں وہ اعلان کر دیا جائے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مطلب جو ہے سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا خسارہ ہے جو انسانوں کو عطا کیا گیا ہے۔ اس میں ہم نے اولاد کے سلسلے میں بڑی تفصیلات کل بھی دیکھی، اس سے پہلے کی صورت میں بھی دیکھی تھی کہ اولاد کس طرح سے مطلب پیروں کی زنجیر بن جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچا دیتے ہیں۔ آئیے ذرا مطلب جو ہے ٹھہر کر ہم مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر مال کی کیا کیفیت ہے، اور یہ مال مطلب ہمارے لیے کس طرح سے مطلب رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، اس سلسلے میں تھوڑی مزید مطلب جو ہے احادیث کریمہ کی روح سے اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ دنیا مبدم چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے، کہیں اس کا ٹھہراؤ اور مقام نہیں ہے، اور آخرت ادھر سے چل پڑی ہے اور چلی آ رہی ہے، اور ان دونوں کے بچے ہیں، یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسے وابستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی اور رغبت بجائے دنیا کے آخرت سے ہے۔ پس اے لوگو اگر تم کر سکو تو
ایسا کرو کہ دنیا سے چمٹنے والے ان کے بچے نہ بنو، بلکہ اس دنیا کو دارالعمل مطلب سمجھو، تم اس وقت دارالعمل میں ہو، یہاں تمہیں صرف مطلب جو ہے محنت اور کمائی کرنی ہے، اور ایسے یہاں حساب اور جزا سزا نہیں ہے، اور کل تم یہاں سے کوچ کر جاؤ گے، دارالآخرت میں پہنچ جانے والے ہو، اور وہاں کوئی عمل نہ ہوگا بلکہ یہاں کے اعمال کا حساب ہوگا، اور ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ اس حدیث کے ذریعے سے انسانوں کو جو ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا کی وضاحت بتائے گی۔ یہ دنیا کے اندر مال و متاع جس کے پیچھے انسان مرتا ہے، جس کے لیے حریص بن جاتا ہے، یہ ہمارے لیے اپنا وبال ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ مطلب اگر اس کے دنیا کے بچے بن جائیں گے تو ہمارے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر مطلب جو ہے ہم دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے بچے بن جائیں گے، یہاں اس کی تفصیل بتائی گئی کہ اس کے روح سے اس میں کامیابیاں میسر آئیں گی، تو اس میں ترغیب دلائی گئی کہ دنیا کے بچے نہ بنو۔ اب دنیا کی طرف جاتے ہوئے دولت جس کے اندر کہا گیا اس آیت کے روح سے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے تمہیں مطلب جو ہے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، تو مال مطلب کون سا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مطلب جو ہے یاد سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اس کی تفسیر جاننے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میں تم پر فخر و ناداری آنے سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے مطلب جو ہے ڈر مطلب جو ہے اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر زیادہ وسیع کر دی جائے گی، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کر دی گئی تھی، پھر تم ان کو بہت زیادہ چاہنے لگو گے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو جیسا کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ چاہا تھا اور اس کے دیوانے اور متوالے ہو گئے تھے، اور پھر وہ تم کو برباد کر دے گی جیسا کہ اس نے ان کے اگلوں کو برباد کیا ہے۔ یعنی اس کے روح سے اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ واضح طور پہ فرمایا کہ لوگوں مجھے ڈر نہیں ہے کہ لوگ مطلب جو ہے شرک کریں گے، بلکہ مجھے تمہارے امت مسلمہ کے سلسلے میں جو ڈر اور خوف مطلب لاحق ہے، وہ ڈر اور خوف یہ ہے کہ تم پر دنیا وسیع کر کے پھیلا دی جائے گی اور تم اس میں ملوث ہو جاؤ گے، اس کو حاصل کرنے لگ جاؤ گے، اور یہی تمہیں کھینچ کر جہنم کے دیوانے مطلب جو ہے بنا کر تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گی، اور وہاں مطلب جو ہے تم مطلب جو ہے کچھ بھی نہ کر سکو گے۔ اب مطلب جو ہے اس حدیث کے روح سے اب اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھے جائے تو ہماری زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا کی مطلب جو ہے متاع کو حاصل کرنے کی دھن نے ہی تو ہمیں مطلب جو ہے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ وقت جہاں نہیں کا مطلب رونا جاتا ہے، وہ یہی مال ہی تو ہے جس کی تکو دو کے لیے ہم مطلب جو ہے کوششیں کرتے ہیں۔ جتنا مال مطلب حاصل ہوتا ہے آدمی اسی مطلب حرص سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جس کے روح سے وہ اپنا مقصد بھلا بیٹھتا ہے، اللہ کی یاد کو مطلب جو ہے بھلا بیٹھتا ہے، زندگی کے مطلب جو ہے صحیح مطلب جو ہے تخلیق کے مقصد کو بھلا بیٹھتا ہے، جس کے نتیجے میں اپنے مقصد کی طرف جو گامزن ہونا چاہیے اس کی طرف مطلب جو ہے راہ کو مطلب جو ہے رکاوٹ کا باعث مطلب بنا کر اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے، یعنی وضاحت کے طور پہ فرمایا کہ اس امت کی آزمائش کسی میں ہو رہی ہے تو امت کی جو آزمائش مطلب جو ہے دی گئی ہے، ہر امت کی الگ الگ تھی، مگر امت مسلمہ کی جو آزمائش ہے وہ مال ہے۔ یہ مال ہی تو ہے جس کے لیے انسان تقاضا کرتا ہے، یہ مال ہی تو ہے کہ ایک مطلب سونے کی وادی میسر آ جائے تو دوسرے کی تقاضا میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مال تمہارے لیے اگر غفلت کا باعث بن جائے تو پھر سمجھو کہ تم تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچ جاؤ گے اور تمہاری پکڑ لازماً ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کو ریوڑ میں مطلب جو ہے چھوڑ دیے گئے تو ان بکریوں کو اس سے زیادہ تباہ نہیں کر سکتے جتنا تباہ انسان کے دین کو مال کی اور عزت و جاہ کی ہرس میں مطلب جو ہے ملوث انسان اس دنیا کے اندر کرتا ہے۔ یعنی واضح طور پہ فرمایا کہ انسان مطلب جو ہے اگر ایک بھیڑیے کو جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ جتنا ہے پیڑ بھر کے کھانے کے بعد وہ مطلب جو ہے وہاں پہ خاموش بیٹھ جائے گا، مگر انسان کی وہ مطلب جو ہے ہرس جو دنیا کو اور مال کو حاصل کرنے کی دھن میں مطلب جو ہے اسے مست کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مطلب اتنی تباہ کن ہے کہ وہ مطلب جو ہے بھیڑیے سے زیادہ مطلب جو ہے انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں مطلب جو ہے غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، اپنا جائزہ لینے اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بڑی اچھی حدیث ہے، اسی طرح بڑے تفصیل سے سکون کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور بوڑھے کے اثر سے اس کی ساری قوتیں مزمل ہو کر
کمزور پڑ جاتی ہیں، مگر اس سے نفس کی دو خصلتیں ہیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں اور طاقتور ہو جاتی ہیں، وہ کم نہیں ہوتی۔ کون سی؟ بتایا گیا، ایک دولت کی حرص، دوسرا ہے زیادہ عمر کی حرص۔ کہا گیا کہ آدمی مرنے کے قریب بھی ہوتا ہے، اس کے مطلب جو ہے کمر سے بٹوا نہیں نکلتا، اس کے ہاتھ سے مطلب جو ہے چابیاں نہیں نکلتی، اور وہ گن گن کر پیسے رکھتا ہے، اور پیسے اس کے پاس مانگنے جائے تو وہ مطلب جو ہے دینے کے لیے ہچکچاتا ہے، نہیں کل کام آئیں گے۔ کیا ہم نے ہماری زندگیوں کے اطراف میں یہ معاملات نہیں دیکھے؟ حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی کہ انسان کی دو خصلتیں ہیں جو انسان کے بوڑھے، کتنا بھی بوڑھا ہو جائے عمر کے آخری حصے میں، یہ دو خصلتیں اس کے پاس سے جاتی نہیں بلکہ اور عروج پہ پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 1 کہا گیا کہ وہ دولت کی حرص کرتا ہے، کتنی بھی دولت ملے اور کی چاہ کرتا ہے۔ دوسرا ہے زیادہ عمر مطلب جو ہے پانے کی حرص کرتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اس مال کی مطلب طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ مطلب جو ہے جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت، دوسری لمبی لمبی تمنائیں۔ کہا گیا کہ مطلب جو ہے بوڑھا ہمیشہ مطلب جو ہے کیا کرتا ہے، لمبی لمبی تمنائیں کرتا ہے، پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے، کتنے پوتے پتہ لگا، ان کی مطلب جو ہے شادی، ان کی بیاہ میں دیکھ لوں گا، ہے نہیں ہے۔ نمبر دوسرا مطلب جو ہے مال، جب خود مطلب کھا کے اس بوڑھے کی حد تک مطلب پہنچ گیا ہے، مگر پھر بھی مال 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 کے پیچھے مطلب جو ہے پڑا رہتا ہے۔ کہا گیا کہ یہ امیدیں ہیں جو انسانوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور راستے کا روڑا بن جاتی ہیں، جو اللہ کی یاد دماغ سے اور ذہن سے اور دل سے نکال پھینکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس مال کے بھرے ہوئے 2 میدان اور 2 جبل آ جائیں تو وہ تیسرا چاہے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس مٹھی ہی بھرے گی، یعنی مال دولت کی اس ختم نہ ہونے والی ہوس اور بھوک کا خاتمہ بس خبر ہی میں جا کر ہوگا، اور اللہ اس بندے پر عنایت اور مہربانی کرتا ہے جو اپنے رخ اور اپنی توجہ سے اس کی طرف کر لے۔ یعنی کہا گیا کہ انسان کی مطلب جو ہے جو بھوک ہے حرص والی اور مال والی، اس کو بھرنے کے لیے خبر کی وہ مٹھی ہی کافی ہے، ورنہ مطلب جو ہے کوئی اس چاہ کو اور روکنے والی طاقت نہیں ہے۔ کیا ہمارا معاملہ یہی ہے؟ کیا ہم مطلب جو ہے یہی معاملے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اسی مال کے مطلب جو ہے اس کی وجہ سے ہم بھی خرچ کرنے سے ہچکچاتے ہیں اور اسی مال کے خاطر مطلب جو ہے ہم اللہ کے راستے میں بڑھنے سے رک رہے ہیں؟ اگر رک رہے ہیں تو یہ احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو اشارہ کر کے کہہ رہی ہیں، سدھر جاؤ، اب بھی تمہارا وقت مطلب جو ہے آیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ چند مطلب جو ہے ہم چند لوگ، کہتے ہیں کہ ایک صحابی سے روایت ہے کہ ہم چند مطلب جو ہے آدمی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کا سر مبارک ہم پر اس وقت پانی سے مطلب جو ہے کا اثر تھا، یعنی معلوم ہوتا تھا کہ ابھی غسل فرما کر آپ آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے مطلب جو ہے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت حضور کا مزاج بہت اچھا اور دل بہت مطلب جو ہے خوش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ہاں الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ پھر اہل محفل مطلب جو ہے دولت مندی اور دنیاوی خوشحالی کے کچھ تذکرے کرنے لگے، اور وہ اچھی چیز ہے یا بری چیز، اور دین اور آخرت کے لیے مضر ہے یا مفید ہے، اس سلسلے میں گفتگو کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرے اور اس کے احکام کی پابندی کرے، اس کے لیے مالداری میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے، اور صحت مند مطلب جو ہے صاحب تقوی کے لیے دولت مندی ہی مطلب سے بھی بہتر ہے۔ دوسری طرف کہا گیا کہ خوشحالی بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ہے، اس کا شکر ادا کیجیے۔ اب سوال مطلب جو ہے اس حدیث کے ذریعے سے جو مطلب جو ہے اس کا جواب مل گیا وہ یہ ہے کہ کیا مال کا جمع کرنا یا مال کو مطلب جو ہے رکھنا کیا گناہ کی بات ہے؟ کہا گیا کہ نہیں، اگر انسانوں کے دلوں کے اندر تقوی ہے، وہ اس مال کے لیے اپنا سب کچھ قربان نہیں کرتے بلکہ اللہ کے لیے مطلب جو ہے قربان کرنے والے، اس کے لیے کھڑے ہونے والے اگر ایسے تقوی پسند لوگ ہیں تو ان کے لیے ایسی مطلب جو ہے دولت ان کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ جو لوگ سینت کر رکھ کر اگر مطلب جو ہے وہ دین کے راستے میں بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کر لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ وبال ہے۔ دوسری طرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا کی دولت بطریق حلال اس مقصد سے حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کو دوسرے سے سوال کرنا نہ پڑے اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزی اور آرام و آسائش کا سامان مہیا کر سکے اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ احسان اور سکون کر سکے، تو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور میں اس شان کے ساتھ حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کے مانند چمک رہا ہوگا۔ اور جو شخص دنیا کی دولت حلال ہی کے ذریعے سے اس مقصد سے حاصل کرتا ہے کہ چاہے وہ اسے بہت بڑا مالدار ہو جائے اور اس دولت مندی کی وجہ سے وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنی شان
شان اونچی کر دکھا سکے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے مطلب جو ہے داد و حج مطلب حاصل کر سکے. اور کہا گیا کہ اللہ رب العالمین پر غضب ناک ہوتا ہے. یعنی وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ کون سا مال تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سا مال تمہارے لیے مطلب جو ہے پکڑ کا باعث ہوگا. ان تمام باتوں کو جمع کرنے کے بعد جو بات اہم ترین مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ مال جس کے لیے میں اور آپ تقوض کر رہے ہیں یہ مال میرے لیے اور آپ کے لیے عذاب کا شکل بنتا ہے. تو اس مال کے سلسلے میں ہمیشہ ہوش مند رہنے کی ضرورت ہے. تقوض مطلب جو ہے اس حد تک کرنا چاہیے جو میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو. میرا اور آپ کا فائدہ مند یہی ہے کہ جس مال کو مطلب جو ہے جہاں ہم اپنے آسائش کے لیے استعمال کرتے ہیں اتنا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور جب بھی اس کا بلاوا آئے اس وقت مطلب جو ہے اسے پکار کر دے دینا. اگر یہ تقوی کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو وہ اللہ سے غافل نہیں ہوگا, اس کے احکامات سے غافل نہیں ہوگا, اس کی مطلب مقصد سے غافل نہیں ہوگا, تو وہ راہ راست پانے میں آسانی مطلب جو ہے سہولت آ سکتی ہے. اب آخری حصے کی طرف چلے تو اس میں کہا گیا کہ اس آیت کی روح سے کہا گیا کہ وہ لوگ ایسا کریں, یعنی جو مطلب جو ہے مال اور اولاد جس کے لیے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں. قرآن مجید کے اندر خسارے کا جو لفظ آیا ہے اس کو تغابن کے نام سے یاد کیا گیا ہے. سورہ تغابن یہی ہے جس کے اندر تفصیلات کے ساتھ بتایا گیا کہ تغابن کیا ہے اور وہ انسان کو کس طرح سے خسارے میں ڈالتی ہے. یہاں کہا گیا کہ جو لوگ ہیں وہ میدان حشر میں پہنچیں گے تو وہاں پہ انہیں خسارہ میسر آ جائے گا. تو خسارے کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے لیے خسارہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے واضح فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھایا جائے گا جس میں وہ دوزخ میں ملتا اگر وہ برا عمل کرتا تاکہ وہ اسے زیادہ شکر گزار ہو, اور جو شخص بھی دوزخ میں جائے گا اسے وہ مقام دکھایا جائے گا جو اسے جنت میں ملنا تھا اگر اس نے نیک عمل کیا ہوتا اسے اور زیادہ حسرت ہوتی. یعنی خسارہ مطلب کیا ہے نقصان. نقصان کہاں ہوگا میدان حشر میں ہوگا. پہلا مطلب جو ہے خسارہ کیا ہے کہ اسے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ ناکام ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ چہرہ کالا کنوس ہو جائے گا جس کے روح سے مطلب معلوم ہو جائے گا کہ وہ خسارے میں رہنے والا شخص ہے. تیسرا مطلب خسارہ یہ ہے کہ اسے جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا. چوتھی طرف مطلب جو ہے اس میں حدیث مبارکہ میں اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ انسانوں کو جو مطلب جو ہے خسارہ ہوگا وہاں پہ کہا جائے گا کہ وہاں دو مطلب جو ہے چیزیں اسے دکھائی جائیں گی. اگر وہ جنت میں جا رہا ہے تو دوزخ دکھائی جائے گی کہ اگر تو یہ کام اچھا نہ کیا ہوتا تو تیرے لیے دوزخ کا یہ گھر تھا, اور پھر اگر وہ دوزخ میں گیا ہوا ہے تو جنت مطلب کا گھر دکھایا جائے گا کہ تیرے لیے گھر موجود تھا, تو نے مطلب جو ہے اس پر آنے کی کوششیں نہیں کی جس کی بنا پر حسرت مطلب تیرے اندر زیادہ ڈال دی گئی ہے. وہاں پہ وہ مطلب جو ہے انسان حسرت زدہ ہوگا اور وہ خسارے میں پڑا رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے وضاحت کی وہ کہا کہ جس شخص کے ذمے اپنے کسی بھائی یا کسی قسم کے ظلم کا مطلب جو بار ہے اسے چاہیے کہ یہ اسے سبکدوش ہو جائے, کیونکہ آخرت میں دنیا اور دینار اور درہم تو نہ ہوں گے کہ اسے اپنی نیکیاں ہی مطلب ہوں گی جو ظالم کو دلوا دی جائیں گی, اور اس کے پاس سے نیکیاں باغ کافی نہ ہو تو ظالم کے کچھ گناہ ہوں گے جو ان پر ڈال دیے جائیں گے. کہا گیا کہ خسارہ اگر چاہتے ہو تو پھر مطلب جو ہے وہاں تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری نیکیاں تمہارے قرضداروں میں تقسیم کر دی جائیں گی, اور اگر تمہارے قرضدار نہ چھٹ گئے تو ان کی برائیاں نکال کر تمہارے اوپر ڈال دی جائیں گی, اور تمہارا سب سے بڑا خسارہ یہ ہوگا کہ تمہاری نیکیاں مطلب جو ہے سپاچٹ ہو جائیں گی اور سب ختم ہو جائیں گی, ضائع ہو جائیں گی, اور تمہارے لیے کچھ بھی نہ بچے گا, تم خسارے میں رہنے والے لوگ ہو. پھر مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں, اور اس وقت تک نہ جا سکے گا جب تک کہ اس کا ظلم کا بدلہ اسے چکا دیا نہ جائے, حتیٰ کہ ایک تھپڑ بھی مطلب جو ہے ہلکا سا تھپڑ جو اس نے کسی کو مارا ہوگا اس کا بدلہ بھی اسے دیا جائے گا. لوگوں کو الرٹ کیا جا رہا ہے. خسارہ مطلب جو ہے بڑا مطلب جو ہے خسارہ نہیں ہے. خسارہ وہ بھی ہے کہ اگر کسی کو اس نے ایک ہلکا سا تھپڑ بھی مارا ہو جو ظلم کی مد میں آتا ہے تو مطلب جو ہے اس کی پکڑ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے, وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب حضرت زید رضی اللہ عنہ کو باہر سامان لانے کے لیے بھیجے ہوئے ہیں. وہاں پر مطلب جو ہے وہ آنے میں دیر ہو گئی کیونکہ وہ بچے تھے, وہاں پہ کھیل تماشا ہونے لگا, وہاں وہ دیکھنے لگ گئے تو واپس مطلب دیر سے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز کی مطلب جو ہے سخت ضرورت تھی. آپ کے ہاتھ میں مطلب جو ہے کیا تھا, مسواک تھا. مسواک کو مطلب پکڑ کر آپ نے مطلب جو ہے اشارہ کر کے حضرت زید سے فرمایا اگر مجھے خدا کا ڈر نہ ہوتا, وہاں کی پکڑ کا ڈر نہ ہوتا تو زید میں تمہیں اس مسواک سے مارتا. تصور کیجیے, کہا گیا کہ ایک تھپڑ
ایک مطلب جو ہے چھوٹی سی خراش بھی اگر کسی کو ہم دے دیتے ہیں تو آدمی وہاں پہ خسارے میں رہ جائے گا، اور سوائے مطلب جو ہے وہ خسارے کے اسے کوئی چیز مطلب جو ہے وہاں پہ میسر نہیں آئے گی، اور جہنم کا دہکتا وہ ٹھکانہ ہوگا جہاں انسان کو مطلب جو ہے یہ چیزیں میسر کر دی جائیں گی۔ محترم معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے واضح طور پہ فرماتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو خسارے میں ڈالتی ہیں، یہ چیزیں ہیں جو راہ راست سے مطلب جو ہے بھٹکا دیتی ہیں اور تمہیں وہاں پہ ایک عظیم مطلب جو ہے خسارے میں مبتلا کر سکتی ہے۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ پھر کہا گیا کہ اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دی اور میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کے ساتھ اس سورے کا اختتام ہوتا ہے۔ سورے کا اختتام اللہ رب العالمین اس طرح کرتا ہے، کہتا ہے کہ قبل اس کے کہ تم مطلب جو ہے پکڑے جاؤ، حسرت زدہ رہ جاؤ، پشیمانی میں مبتلا ہو جاؤ اور وہاں پچھتانے لگ جاؤ، گڑ گڑانے لگ جاؤ، گھٹنے ٹیکنے لگ جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تم اپنا حساب لوگے، اپنی مطلب جو ہے اصلاح کر لوگے، اپنی زندگیوں کی طرف گامزن ہوگے، اپنی مطلب جو ہے اصلاح کی طرف اپنے محاسبے کے ذریعے سے اپنے نامہ اعمال کی اصلاح کر لوگے تو یقین جانو کہ وہاں پہ گڑ گڑانا نہیں پڑے گا، وہاں پہ پشیمانی نہیں ہوگی، وہاں پہ حسرت زدہ نہیں ہوگے، بلکہ تمہارا مال تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، تمہاری اولاد تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی، اور تمہارے لیے وہ ساری چیزیں مطلب جو ہے تمہارے لیے فائدہ دیں گی جو تمہیں مطلب جو ہے تمہارے دوست کی شکل میں، تمہاری مال کی شکل میں، تمہاری اولاد کی شکل میں اور تمہارے دوستوں کی شکل میں جو کچھ میسر آئے گا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر تم نے مطلب جو ہے غلط راہ کی طرف گامزن اختیار کی تو یقین جانو کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ خلاصہ تھا، یہ وہ تفصیل تھی جو سورہ منافقین کے اختتام تک آج ہم نے تھوڑی سی 5 منٹ مطلب جو ہے بڑھا کر ہم نے اسے مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو جمع کرنے کے بعد یہ سورہ مجھے اور آپ کو جو تلقین کرتا ہے وہ نمبر 1 چیز مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو تلقین کرتا ہے کہ منافقت 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 وہ ہے کہ جس کے 2 چہرے ہوتے ہیں، ایک مطلب ایک چہرہ لوگوں کو دکھاتا ہے، دل کے اندر دوسرا چہرہ رکھتا ہے۔ ایسا رویہ انسان کو مطلب جو ہے تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے منافقین کی مختلف مثالیں، مختلف چالیں، مختلف ان کے صفات کو ہمارے سامنے واضح کیا۔ وہ صفات اگر میرے اور آپ کے مطلب جو ہے دل کے اندر موجود ہیں، میرے اور آپ کے اعمال میں مطلب جو ہے وہ پابست ہیں، اس کے مطابق میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں تو خدا را آج پلٹنے کی ضرورت ہے، عزم کرنے کی ضرورت ہے، اٹھنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے اور اپنے نامہ اعمال کی طرف نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ مجھے اور آپ کو اس نامہ اعمال سے مطلب جو ہے ان چیزوں کو ہٹانے میں کوئی مطلب مدد نہ کرے گا۔ یہ نامہ اعمال اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ مجھ پر اور آپ پر سکرات طاری نہ ہو جائے۔ جب سکرات کا عالم طاری ہو جائے گا تو یقین جانیے کہ یہ نامہ اعمال بند ہو جائے گا۔ اس وقت کا پچھتانا، اس وقت کا گڑ گڑانا، اس وقت کا مطلب جو ہے ہاتھ پیر کا مارنا اور اس وقت واپس جانے کی مطلب جو ہے چاہ کرنا میرے اور آپ کے لیے سوائے مطلب جو ہے پچھتاوے کے، سوائے حسرت کے اور کچھ میسر نہیں آئے گا۔ یہ تمام مطلب جو باتیں کرنے کے بعد اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے جو تلقین کرتا ہے وہ تلقین آخری تلقین ہے، وہ وہی ہے کہ تمہارے دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرو۔ اس دل کے اندر اللہ کی یاد رکھو، اس دل کے اندر یہ دل کی یاد رکھنے سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھنے سے مراد ہمیشہ مطلب جو ہے الرٹ رہو، ہمیشہ شیطان کے مطلب جو ہے چالوں پہ مطلب جو ہے ہوشیار رہو، ہمیشہ یاد رکھو کہ کون سا کام ہے جو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور کون سا ایسا کام ہے جس سے اللہ رب العالمین ناخوش ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جانکاری کرتے رہو، سوچتے رہو، فکر کرتے رہو، تبھی کہیں جا کر تمہارے لیے راہ راست مطلب جو ہے پانا آسان ہو جاتا ہے، فلاح کا راستہ مطلب جو ہے پانا تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے مال کی مطلب جو ہے بڑی کوشش جو وبا ہے وہ یا اولاد کی شکل میں بڑی وبا تمہارے لیے رکاوٹ کا باعث نہیں بلکہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے گی۔ محترم سامعین کرام، سورتیں، آیتیں ایک کے بعد ایک ہم مکمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ دل پر اپنے ہاتھ رکھیے اور پوچھیے کہ کیا یہ تمام مطلب جو ہے جو باتیں نصیحتوں کی شکل میں مجھے اور آپ کو سنائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، کیا ان آیات کا اثر میری زندگیوں پر ہو رہا ہے؟
یا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو اللہ کے آگے سر بسجود ہو جائیے اور کہیے کہ اے اللہ ہمارے ایمانوں میں اور زیادہ ایمان کو ثبت کر دے اور اپنی روح کے ذریعے سے ہماری مدد فرما۔ اگر وہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ خدا را یاد کریے کہ میری اور آپ کی زندگی کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ کھینچنا چاہے تو کیسا کھینچ لے اور کہاں پکڑ لے اور کیسے پکڑ کر مجھے اور آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دے، اس وقت بچانے کے لیے نہ میں آؤں گی، نہ کوئی اور دوست آئے گی، نہ اولاد آئے گی، نہ مال آئے گا، نہ دنیا کی نعمتیں آئیں گی۔ تو جب یہ کوئی چیز میرا اور آپ کا ساتھ دیتی نہیں ہے تو اپنے نامہ اعمال میں کیوں اضافہ نہ کرتے چلے جائیں؟ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے آپ کو الرٹ کریں اور آگے بڑھ کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں اصلاح ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں سکسیس موجود ہے۔ اگر ہے تو پھر یقین جانیے کہ مجھے اور آپ کو بدلاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے اور آپ کے اندر اصلاح کے جذبات کو متزن کر دے، میرے اور آپ کے اندر اللہ رب العالمین لگن کو پیدا کرے اور مجھے اور آپ کو یہ آیات اور اس کی تفصیلات اور ان احادیث کے ذریعے سے میرے اور آپ کی زندگی میں صحابہ کرام کا سا رویہ بدلاؤ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔